میں چاہ رہا تھا کہ قبلہ صاحب کی جانب چلیں، شاید ان کی جانب سے کوئی نیٹ کی مسئلے ہو رہے ہیں، یا شاید وہ جان بوجھ کے اپنے بڑے بھائی کو ستا رہی ہیں، یہ دونوں کام میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ تو واپس تشریف لائے ہیں بلا کا تمہید اور تاخیر، اس سے پہلے یہ پھر غائب ہو جائیں۔ حضرت علامہ صاحبزادہ علی عزیر صاحب قادری مصطفی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دستبستہ کہ حضور اپنے موعظہ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کو جی بسم اللہ۔ آواز بھی خوبصورت آ رہی ہے اور آپ بھی خوبصورت ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ آفتاب دلیل آفتاب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام حضرت علامہ پیر عبدالرحیم اثر صاحب اور عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت قبلہ الحاج یوسف میمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے بھائی محمد حسین یوسف میمن اور دیگر شرکائے تقریب، شرکائے محفل، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج 18 ذی الحج داماد رسول شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور ہم سب آپ کی ہی یاد میں جمع ہیں۔ اللہ ہمارا آنا، ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں قبلہ پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم دن میں مجھے یاد رکھا۔ احباب ذی وقار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند مفروضات آپ کی خدمت میں بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، حضور کے جو روشن ستارے ہیں ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بہت ہی نمایاں ہے۔ آپ کا جود و سخا، آپ کا عشق مصطفیٰ، اور آپ کا جو آپ کے دل میں ادب مصطفیٰ تھا، اس کو دیکھ کر چاہے وہ یورپین مستشرقین ہوں یا اسلام کے مؤرخین ہوں، سب نے حضرت عثمان غنی کے کردار کو امت مسلمہ کے لیے نشان راہ قرار دیا۔ احباب ذی وقار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 577 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور مردوں میں اسلام قبول کرنے والے آپ چوتھے مرد تھے، اور جس روز آپ نے اسلام قبول کیا اسی روز سے ہی آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دینا شروع کر دیں، کیونکہ جس روز آپ نے اسلام قبول کیا اسی روز آپ کے چچا نے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں لٹا دیا اور کہا کہ اے عثمان، جب تک تم اس نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی کے عشق پر، آپ کی محبت پر۔ آپ نے اپنے چچا کو جواب دیا، اے چچا، خدا کی قسم میں اس نئے مذہب اسلام سے کبھی دستبرداری نہیں کروں گا، میں اس دولت کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ اور اگر ہم حضرت عثمان غنی کی شان کی طرف دیکھیں تو آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا،
حضرت امام حسن آپ فرماتے ہیں آپ کو ذوالنورین کا لقب اس لیے عطا ہوا کیونکہ آپ کے سوا کائنات میں کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح عثمان سے وحی الہی کے ذریعے کیا، یعنی اللہ کے حکم سے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی 2 صاحبزادیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر دیکھا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عثمان غنی سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ہے، اور جنت میں میرا بھی ایک رفیق ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا، یعنی حضور کو حضرت عثمان غنی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت کہ انہوں نے جنت میں اپنا رفیق عثمان کو بنا دیا۔ اب میں ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث پاک یہ جو شان میں بیان کرنے لگا ہوں حضرت عثمان غنی کی، اس سے بڑی کوئی شان ہے ہی نہیں۔ وہ واقعہ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے حدیبیہ کا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر اور اپنا نمائندہ بنا کر مکہ بھیج دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سارے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ آؤ اور میرے دست اقدس پر بیعت کر لو، آؤ اور میرے دست اقدس پر بیعت کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جس وقت حضور نے یہ حکم دیا کہ تم سب آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، اس وقت حضرت عثمان رسول خدا کے رسول بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، یعنی اللہ کے رسول بن کر، رسول کہتے ہیں پیغام دینے والا، نمائندہ، یعنی رسول اللہ کے نمائندہ بن کر مکہ گئے ہوئے تھے، اور حضور نے ہمیں حکم دیا کہ سب صحابہ آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو حضور نے فرمایا تم سب موجود ہو، سو ہر ایک نے اپنے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور فرمایا مگر میرا عثمان جو اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کرنے میں مصروف ہے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب حضور نے سارے صحابہ سے بیعت لے لی تو اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، بلند کیا، اور فرمایا اے میرے صحابیوں یہ کون سا ہاتھ ہے؟ فرمایا یہ دایاں ہاتھ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور کہا کہ لوگوں تم سب موجود ہو، سو ہر ایک نے اپنے اپنے ہاتھ سے میرے دست اقدس پر بیعت کر لی، مگر میرے عثمان نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر میرے عثمان نے مصطفیٰ کے ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضور کو یہ محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عثمان جب آتے تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، یا حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے تو رہنے دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ حضور کی محبت تھی حضرت عثمان غنی سے، اور یہ اعتماد تھا، اعتبار تھا کہ عثمان موجود ہوتے تو وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اس لیے حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر اپنے بائیں ہاتھ پر عثمان کے نام کی بیعت کر لی، عثمان کے نام کی بیعت کر لی۔ یہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ جب مکہ میں حضرت عثمان غنی نے مذاکرات ختم کر لیے اور حضور اور وہ 1500 صحابہ اکرام حدیبیہ کے مقام پر جلوہ افروز تھے، تشریف فرما تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حسین حرم میں کعبہ کے سامنے کھڑے تھے۔ تو اہل مکہ نے کہا اے عثمان آپ آ گئے ہیں اور 6 سال بعد آئے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، قربان جائیں حضرت عثمان غنی کے ادب پر، جو ان کے دل میں ادب مصطفیٰ تھا، جو عشق مصطفیٰ تھا۔ آپ نے فرمایا اے مکہ والو یار کے بغیر میں کیا جانوں کعبے کو، یعنی ہم تو اس کعبہ کو حضور کے سبب سے جانتے ہیں،
لہذا تم نے جب حضور کو اجازت نہیں دی طواف کرنے کی تو میں عثمان صحن حرم میں کھڑا ہو کر بھی طواف کعبہ نہیں کروں گا. اور فرمایا خدا کی قسم میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک حضور آ کر کعبے کا طواف نہیں کر لیتے. اللہ اکبر. یہ محبت تھی حضرت عثمان غنی کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ وقار میں اپنی آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. آج 18 ذی الحج ہے اور آج ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن بھی ہے. 18 ذی الحج جس دن آپ کو شہید کیا گیا اس سے قبل 40 روز تک آپ کو حصار میں لیے رکھا اور آپ پر کھانا پینا بند کر دیا گیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام آپ فرماتے ہیں کہ اس حصار کے عرصے میں میں حضرت عثمان غنی کی ملاقات کو گیا. جب میں وہاں گیا تو میں نے سلام عرض کیا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے عبداللہ آج رات جو گزری ہے اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے عرض کی کہ اے عثمان ان ظالموں نے تمہیں اپنے حصار میں لے رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی کہ ان ظالموں نے تم پر پانی بھی بند کیا ہوا ہے. فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ. تو حضور نے اپنے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اس میں پانی ڈال کر حضرت عثمان غنی کو دیا اور کہا کہ یہ پی لو. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اگر تو چاہے تو تیری مدد کر دی جائے اور تجھے سرخرو کر دیا جائے تاکہ تو بچ جائے، یا پھر تو یہ چاہے کہ آج شام کا روزہ تو آ کر ہمارے ساتھ جنت میں افطار کر لے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے یہ 2 آپشنز دے دی تو میں نے ان میں سے یہ آپشن اڈاپٹ کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب آبزی وقار اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی جیسی محبت جو وہ حضور سے کرتے تھے ویسی محبت عطا فرمائے اور ان کے دل میں جو ادب مصطفیٰ تھا ویسا ہی ادب ہمیں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم واحسن الجزا. اللہ پاک آپ کے علم میں عمر میں زود و تقوی میں برکتیں عطا فرمائے. اور معزز سامعین کرام آپ صرف یہ دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ آپ اس بات کی یہ گواہی بھی دے دیں گے کہ حضرت قبلہ علامہ صاحب جتنے خوبصورت ہیں اسی لہجے میں خوبصورت خطاب بھی فرماتے ہیں. تو آپ کا حضرت میں تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میری اس آواز پہ آپ نے لبیک کہا، وقت عنایت فرمایا اور آپ نے اپنی محبت کے جو ہے اس کو ظاہر فرمایا. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں. اللہ پاک آپ کو حسدین کے حسد سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک آپ کو جس طرف آپ چلے ہیں اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر آپ جو چلے ہیں رب تعالیٰ آپ کو اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے. معزز سامعین کرام بلا شک و شبہ حضرت سیدنا